ڈراموں کے فرضی نکاح کا کیا حکم ہے؟ ڈراموں میں جو فرضی نکاح ہوتے ہیں اس میں تمام شرطیں موجود ہوتی ہیں، صرف نام نقلی ہوتا ہے۔ کیا اس طرح بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ محمد اویس اسلام آباد سے۔ دیکھیں، ڈراموں میں جو طلاقیں ہوتی ہیں یا نکاح ہوتے ہیں نا، تو بعض علماء تو اس کے قائل ہیں کہ وہ نکاح بہرحال ہو جائے گا، طلاق بھی ہو جائے گی۔ اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ اگر ڈرامے میں کسی نے طلاق دی اور اپنی بیوی کو دی، چاہے وہ ڈرامے میں ہی دی ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت ہے، غلام کو آزاد کرنا، نکاح اور طلاق۔ تو اگرچہ نام چینج ہوتا ہے لیکن وہ تو سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے کہ بھئی اس سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جامعۃ الرشید کی تحقیق ہے اور بعض محققین بھی اسی کے قائل ہیں کہ ڈرامے میں نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ ہزل نہیں ہے بلکہ یہ حکایت ہے۔ حکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کہانی ہے جسے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے زید نے بکر کو طلاق دی اور یہ الفاظ لکھے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور یہ الفاظ لکھے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور 3 دفعہ یہ الفاظ لکھ دیے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ اب اگر کوئی اس کی عبارت کو پڑھ کے سنائے گا نا کہ اور وہ پڑھ کے تحریر سنا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو یہ طلاق دے نہیں رہا اپنی بیوی کو۔ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ جو تحریر پڑھ کے سنا رہا ہے یہ اصل میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بلکہ ہم کہیں گے یہ زید کی حکایت ہے، کہانی ہے جس کو یہ نقل کر رہا ہے۔ تو نقل کرنے والے کے کلام کو ہزل نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کہا جاتا ہے یہ حکایت ہے، یعنی ایک نقل کر رہا ہے کسی کے کلام کو۔ تو ڈرامے میں بھی پہلے سے ایک اسکرپٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، اس کہانی کو جو کردار ہے نا، جو بھی فنکار اداکار ہے وہ اس کہانی کو ریوائز کر رہا ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، گویا نہیں اس کو ایکٹنگ کر کے اسی کہانی کو نقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو حکایت کی وجہ سے بہت سے علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ جو ڈراموں میں جو طلاق دی جاتی ہے یا نکاح کیا جاتا ہے وہ منعقد نہیں ہوتا۔ اب میں اس بحث میں فی الحال نہیں جاتا کہ اس میں کون سا قول صحیح ہے کون سا قول کمزور ہے، یہ تو جب کوئی واقعہ ہو تو کسی بھی موقر دینی ادارے سے باقاعدہ کسی دارالافتاء سے فتویٰ لیا جائے۔ یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، بس بیٹھ کے لوگوں نے اب انہی سے نکاح طلاق کے احکام بھی پوچھنا شروع کر دیے، بہت خطرناک بات ہے یہ علم میں کامل نہیں ہوتے، پراپر نہیں ہوتا ان کا علم، اور پھر ضلوا و اضلوا کا مصداق بنتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں علماء اٹھیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ تو اس لیے بجائے کسی شخص سے فتویٰ لینے کے پراپر کسی دینی ادارے سے فتویٰ لینا چاہیے۔ دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، یا جامعۃ الرشید ہے، یا جامعہ اشرفیہ لاہور میں، یا کوئی بھی جو پراپر دینی ادارہ ہو جو صدیوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، علم کا ایک مرکز ہو۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قطع نظر اس سے کہ طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ عمل احتیاط کے بہرحال خلاف ہے۔ لہذا اول تو یہ ڈرامے شراموں سے لوگوں میں خیر کم پھیلتی ہے، شر زیادہ پھیلتا ہے۔ لیکن اگر ڈرامے میں کوئی کریکٹر ایسا کر بھی رہا ہے نا، تو پھر اس طریقے سے ہو کہ بالاتفاق نکاح منعقد نہ ہو، یعنی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے شک پیدا ہو جائے، کیونکہ بہت سے علماء اس کے بہرحال قائل ہیں کہ ڈراموں میں جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے اور جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے کہ شوہر اپنی بیوی کو ڈرامے میں طلاق دے، بلکہ اس میں یہ ہو کہ جیسے ایک فرضی عورت ہوتی ہے اس کو طلاق دے دے وہ، یہ کام کر لیا جائے۔ اول تو یہ ڈرامہ کی میں اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ ڈرامے بنانے چاہیے، لیکن طلاق سے بچنے کے لیے، کیونکہ طلاق بہرحال ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، اس میں وہم کا پیدا ہونا بھی غلط ہے۔ یا ایسا ہو کہ بھئی کوئی طلاق کے الفاظ پہلے ریکارڈ کرا لیے جائیں اور پھر وہ ڈبنگ چلا دی جائے اس وقت، کوئی بھی اس طرح کی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے تاکہ یہ بھی نہ صورت پیدا ہو کہ ڈرامے میں کوئی شخص اپنی بیوی کو وہاں طلاق دے رہا ہے، حکایت کے طور پہ بھی یہ کام نہ کیا جائے تاکہ کنفیوژن بہرحال پیدا نہ ہو، تاکہ بالاتفاق سب کا اس پر اتفاق ہو کہ یہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ جب ڈرامے میں وہ دے گا نا اپنی بیوی کو طلاق، تو بہت سے علماء جیسے میں نے بتایا اس کو ہزل پر محمول کر کے وہ طلاق کے وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ایک کام جب ہو جائے تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، جب تک ہوا نہیں ہے تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے۔ تو اس طرح نہ کیا جائے کہ جس سے شرعی مسائل میں لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہو، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ نکاح ہو گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نکاح نہیں ہوا، کچھ کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسا کام کیوں کیا جائے کہ جس سے لوگوں میں وسوسے پیدا ہوں اور پھر یہ بحث چل پڑے اور پھر مفتیان کرام کے وقت کو بھی ضائع کیا جائے اور پھر لوگوں میں دینی مسائل ایک تماشا بنتے ہیں۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔